نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک سال بھی ایسا نہیں آیا کہ آپ نے رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کیا ہو۔ آپ نے رمضان میں پورا مہینہ بھی اعتکاف کیا، اور آخری سال جو تھا جو آخری سال تھا اس سال آپ نے 2 دفعہ جبریل امین سے قرآن مجید کا دور بھی کیا اور 20 دن کا اعتکاف کیا، اور ایک دفعہ کسی وجہ سے آپ کو اعتکاف چھوڑنا پڑا۔ آپ کی سب بیویوں نے بھی خیمے لگا لیے، ایک نے اجازت لی اور باقی نے دیکھا دیکھی خیمے لگا لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آل بر تردنا، کیا تم نے نیکی کا ارادہ کیا؟ یہ تو تم ایک دوسرے کے ساتھ ضد کی وجہ سے آ گئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے خیمے اکھاڑ دو۔ آپ نے کہا میرا خیمہ بھی اتار دو، سارے خیمے اتار دیے۔ پھر جب رمضان گزرا تو آپ نے پھر 10 دن اس کی قضائی دی۔ اعتکاف آپ کی ایک ایسی سنت ہے کہ جس کو آپ نے کبھی چھوڑا نہیں۔ آپ کی بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جن کو آپ کرتے بھی رہے، چھوڑتے بھی رہے۔ اعتکاف آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں چھوڑا۔ اعتکاف کے اندر جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو اس کے علاوہ مل نہیں سکتے۔ 2 چیزیں انسان کے اندر بگاڑ پیدا کرتی ہیں، ایک پیٹ، کھانا پینا، اور دوسرا لوگوں سے میل جول۔ کھانے پینے کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے روزہ، اور لوگوں کے میل ملاپ کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے کہ معاشرے اور ماحول سے ایک دفعہ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے یکسو ہو جانا، یہ اعتکاف ہوتا ہے۔ اگر اس میں انسان اعتکاف کی روح کو نہیں سمجھتا تو اسے اعتکاف کی چند راتیں مسجد میں اعتکاف کے نام پہ گزارنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اعتکاف کا وقت کیا ہے اور اس کے کچھ مسائل۔ اعتکاف 20ویں روزے کے غروب آفتاب سے پہلے آپ نے مسجد میں پہنچنا ہے۔ یہ اس میں راجح قول ہے اور اسی پر ہی دلائل ہے، یعنی کہ کل ہمارا اگر 20واں روزہ بنتا ہے یا سعودیہ والوں کا آج 20واں روزہ ہے تو آج غروب آفتاب سے پہلے وہ مسجد کے اندر آ جائیں۔ پھر انہوں نے فجر کی نماز تک اپنے خیمے میں نہیں جانا، خیمہ لگا لے۔ اچھا، خیمہ اس میں ضروری نہیں ہوتا، آپ خیمہ لگائیں تو بھی ٹھیک ہے، خیمہ نہ لگائیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اعتکاف خیمے کو لازم نہیں ہے، البتہ اگر خیمے کی 4 چادریں لگ جائیں تو بہتر ہے تاکہ انسان کو خلوت مل سکے، اگر نہیں بھی ملتی تو کوئی بات نہیں۔ اعتکاف کے اندر یہ ہے کہ آپ نے پہلی رات جو ہے وہ مکمل مسجد کے اندر عبادت کرنی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے خیمے کے اندر داخل ہوتے تھے، یہ اصل طریقہ ہے۔ چونکہ ساری رات عبادت کی تھی تو فجر کے بعد جا کے پھر آرام کرتے تھے آپ جتنی دیر تک مناسب ہوتا۔ یہ اعتکاف میں داخل ہونے کا وقت ہے۔ اعتکاف مسجد کے اندر رہنے کا نام ہے۔ ضرورت کے تحت آپ مسجد سے نکل سکتے ہیں، بلا ضرورت اگر آپ مسجد سے نکلتے ہیں تو یہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ضرورت کیا ہے؟ اگر مسجد کے اندر قضائے حاجت وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، آپ کو قضائے حاجت کرنی ہے تو آپ باہر جا کے قضائے حاجت کر سکتے ہیں، یا مسجد میں انتظام ہے لیکن پانی نہیں ہے اور امکان نہیں ہے جلدی پانی آنے کے، اور آپ کو قضائے حاجت سخت ہے، آپ نکلنا چاہتے ہیں، آپ باہر جا کے گھر میں یا قریب کوئی اگر واش روم ہے تو وہاں پر قضائے حاجت کر کے آ سکتے ہیں۔ آپ سوئے ہوئے تھے، آپ پر غسل فرض ہو گیا احتلام کی وجہ سے، اعتکاف اس سے نہیں ٹوٹتا، لیکن آپ نے فوری طور پر غسل کرنا ہے، لیکن غسل کے لیے آپ کے پاس مسجد میں پانی نہیں ہے۔ اس صورت میں آپ اپنے گھر پہ جا کے غسل کر کے آ سکتے ہیں، یہ ضرورت کے تحت نکلنا جائز ہے۔ سحری آپ کے گھر سے آتی ہے، مسجد میں انتظام نہیں ہوتا، اتفاق ایسا ہوا کہ آپ کے گھر سے سحری دینے کوئی نہیں آیا، یا تو گھر میں ہے کوئی نہیں یا آیا کوئی نہیں، آپ سحری کرنے سامنے بازار پہ چلے جائیں، بازار کا کھانا آپ نہیں کھاتے، آپ کو پتہ مجھے موافق نہیں آتا، آپ گھر پہ چلے جائیں، کھانا کھا کے آ جائیں۔ یہ سب حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ آپ سخت بیمار ہیں، شدید تکلیف ہے آپ کو،
یہاں پر آپ کو دوائی دارو اور ایسی کوئی کیفیت نہیں بن سکتی، آپ جا کر اس کی دوائی لے سکتے ہیں۔ یہ سب وہ صورتیں جو میں نے جواز کی بیان، ایسا کرنا لازم نہیں ہے۔ جہاں تک حد الوسع آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ سب کیفیات ہیں مجبوری کی۔ اگر آپ کو مسجد میں کھانا ملتا ہے، مسجد میں دوائی مل جاتی ہے، مسجد کے اندر وضو طہارت کے لیے سب کچھ ملتا ہے، آپ نے مسجد سے باہر نہیں جانا۔ یہ اور اسی طرح اگر آپ کے گھر والے، آپ کی بیوی آپ کو ملنے آتی ہے تو آپ کے ساتھ وہ چند گھر کے ضروری باتیں کرنے آتی ہے، مشورہ کرنے آتی ہے، تو اگر وہ واپسی پر اکیلی ہے تو آپ اسے چھوڑنے بھی جا سکتے ہیں۔ وہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا جو واقعہ، آپ ان کو گھر چھوڑنے گئے تھے تو راستے میں 2 صحابی ملے، آپ نے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ وہ واقعہ اعتکاف کا ہے، آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کو گھر تک چھوڑ کے آئے۔ یہ ایسی صورت بھی ہے کہ جس میں اعتکاف سے نکلا جا سکتا ہے۔ البتہ کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جانا، کسی فوت ہونے والے کے جنازے پر جانا، کسی کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے جانا، کسی کا چہرہ دیکھنے کے لیے جانا، یہ سب خلاف سنت عمل ہے، اس کے لیے نہیں جایا جائے گا۔ اعتکاف کے لیے ایسی مسجد کا انتخاب کیجئے کہ جس مسجد میں ساری نمازیں ہوتی ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ اعتکاف کی وجہ سے باجماعت نمازوں سے محروم ہو جائیں، یا نماز پڑھنے کے لیے آپ کو دوسری مسجد جانا پڑے۔ ایسی روایت بھی ہے کہ لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جامع مسجد کے اندر اعتکاف ہے۔ جامع مسجد وہی ہوتی ہے کہ جس میں جمعہ اور ساری نمازیں ہوتی ہیں۔ مارکیٹوں کی مسجدوں میں عام طور پر فجر کی نمازیں نہیں ہوتی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پر تو لوگ ہوتے ہیں، فجر پر نہیں ہوتے، بعض میں بالکل نہیں ہوتی اور بعض میں اکا دکا ہوتا ہے بندہ۔ تو ایسی مسجدوں میں اعتکاف سے اجتناب کیجیے، اور اعتکاف کے لیے ایسی مسجد انتخاب کیجیے اس کا کہ جس میں خلوت آپ کو مل سکے۔ اعتکاف کا مقصد ہے خلوت اور انفرادی عبادت۔ ایسی مسجدیں جہاں پر جلسے جلوس بڑے ہوتے ہیں، جہاں پر علماء بہت آتے ہیں، افطاریوں کے پروگرام ہیں، سحریوں کے پروگرام ہیں، شب بیداریوں کے نام پر مسجدوں کے اندر رونقیں لگا رکھی ہیں، ان مسجدوں میں اعتکاف کرنے سے بچیے۔ یہ اعتکاف آپ کا دل تو بہلائیں گی، یہ مسجدیں رونق بڑی اچھی ہوگی، بڑا مزہ آئے گا آپ کو، برتن کھڑکتے ہوں گے سحری افطاری پر، اور اس کے علاوہ بھی جناب لائٹیں بھی چلتی ہوں گی اور ہاہو بھی بڑی اچھی ہوگی، آپ کو بور نہیں ہوں گے آپ ایسی مسجد۔ لیکن آپ نے اعتکاف نہیں کیا۔ یہ اعتکاف کی روح یہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو اعتکاف کو سمجھو، اعتکاف تنہائی کی عبادت کا نام ہے۔ آپ نے اکیلے، بلکہ اہل علم نے لکھا کہ اعتکاف والوں کے لیے علمی محافل، دروس کی محفلیں اور یہ مجالس لگانا بھی درست نہیں۔ یہ علماء حنابلہ، علماء مالکیہ کا یہ موقف ہے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں افتاء، اس میں درس و تدریس، اس میں قرآن کی تعلیم، یہ چیزیں بھی درست نہیں ہیں۔ کہتے ہیں بس یہ ایک عبادت ہے، اس کا مطلب خلوت ہے۔ ہاں، اعتکاف والا کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو الگ چیز ہے۔ البتہ اعتکاف کے اہتمام پر دروس، کہتے ہیں جی اعتکاف والوں کے لیے تربیتی نشستوں کا خاص اہتمام کیا جائے گا۔ اللہ کے بندو یہ نشستیں پہلے کرواؤ نا، ان کے لیے اعتکاف کے علاوہ کرواؤ۔ یہ سنت سے ہٹ کر جتنے اعمال ہیں واللہ اس میں برکت نہیں ہے۔ ہم نے جتنی چیزیں سنت سے ہٹ کر اختیار کی ہیں نا، اس میں آج تک ہمیں دور رس فوائد نہیں ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اسی میں خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین سنت وہ ہے جو میرے نبی کی سنت ہو۔ ہماری جب اپنی باری آتی ہے نا تو ہم 100 ہیلے بہانے کر کے ایسے عمل کو جائز قرار دیتے ہیں، اور جب کوئی دوسرا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بدعت ہے۔ پیمانہ وہ جو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ یہاں پر اعتکاف کے لیے ایسی مسجد کا انتخاب کریں جہاں پر شور و غل، ہا ہو نہیں ہے، کوئی محافل اور کوئی دروس اور کچھ نہیں، بس معمول کا وہ چل رہا ہے۔ دیکھیں ہمارا یہ جو سلسلہ میرا فجر کے بعد کا درس، یہ پورے سال کا درس ہے۔ یہ رمضان کے اہتمام میں نہیں ہوتا، آخری عشرے کے اہتمام میں نہیں ہوتا، اور اسی طرح یہ جو عصر کے وقت درس ہوتا ہے، یہ وہ درس ہے جو ہم عشاء کے بعد دیتے ہیں۔ عشاء کے بعد رمضان میں تراویح ہوتی ہے، وہ درس ہم نے عصر پہ منتقل کیا ہے، وگرنہ ہم رمضان کے اہتمام میں یا آخری عشرے کے اہتمام میں ایسا کچھ نہیں کرتے، جو ہے وہ پورے سال کی روٹین کے مطابق ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، ایسے معاملات سے بچنے کی کوشش کریں، واللہ شبہ والی چیزوں سے نکل جائیے۔ علماء کے کہنے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی، میں آپ کو اتنا کہہ دوں۔ کوئی بندہ آپ کو کہہ دے کہ جی کرو، جی میں کہتا ہوں کرو، اس کے کہنے سے کوئی چیز حلال نہیں ہوتی۔
اللہ اور اس کے رسول کے پاس جو اتھارٹی ہے یہ ابو بکر اور عمر کے پاس بھی نہیں تھی۔ امت کا ایک فرد کیا حیثیت رکھتا ہے، ایک عالم کی کیا اوقات ہے۔ اللہ کے نبی کے بعد کسی کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ کہے یہ جائز اور یہ ناجائز، اس کو کر لو کوئی حرج نہیں، اس کو نہ کرو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جو ہے وہ قرآن و سنت سے دلیل پیش کرے گا، کائن من کان، وہ جو کوئی بھی ہو۔ اعتکاف کے لیے ایسی مساجد کا انتخاب کریں جہاں پر آپ کو خلوت ملے۔ اب اعتکاف میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ اعتکاف کے اندر آپ نے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کم از کم 3 قرآن مجید اعتکاف کے اندر مکمل کریں، 10 پارے آپ کے روز کی روٹین ہونی چاہیے۔ دوسرا عمل آپ کا یہ ہو کہ آپ کثرت سے اس میں دعائیں کریں، دعا جتنی لمبی اس میں کریں گے وہ خیر ہے۔ تیسرا، تراویح آپ نے نہیں چھوڑنی، تراویح کا اہتمام بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے، مکمل تراویح آپ نے اہتمام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثے سے بچنا ہے۔ کئی لوگ اعتکاف والے ٹولیاں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ ہم مسائل پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ بحث و مباحثے اور گفتگو کے موقع نہیں ہیں، یہ ذکر اذکار کے وقت ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس اور بڑے اوقات ہیں، یہاں پر بحثیں مت کیجئے، آپ ذکر اذکار کیجئے۔ اور لوگوں کو یہ مشکلات بھی ہوتی ہیں، کئی لوگ یقین مانیں وہ سہولیات کے پیچھے جاتے ہیں، وہ سہولیات دیکھتے ہیں، وہ سہولیات دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے زیادہ سہولت کہاں ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ بعض ساتھی اے سی نہیں چلتا، جی مسجد کے اندر اے سی نہیں چلتا۔ ایک اللہ کے بندو، آپ پہلے اپنی طبیعت کو دیکھو، مساجد کو دیکھو، اتنا ذمہ داری اور اتنا بوجھ مساجد کے اوپر ڈالنا، یہاں تو پھر کوئی ساتھی ذمہ داری اٹھائے اعتکاف میں، جی میں اعتکاف پہ بیٹھتا ہوں، آپ اے سی چلائیں 24 گھنٹے میں بل دوں، تو بات سمجھ آتی ہے۔ محض مسجدوں میں بیٹھ کے ایک آرڈر دے دینا کہ اے سی چلا دو، اور جب بل آئے، بل کی باری آئے تو کوئی ساتھ بھی نہ دے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ پہلے اپنی طبیعت دیکھیں، اگر آپ دین اسلام کے لیے اتنی سختی بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ اے سی کے بغیر آپ کے لیے بیٹھنا مشکل ہے، تو میرے خیال میں ایسا نرم و نازک بندہ دین کے لیے کیا قربانی دے گا، دین کے لیے کیا خدمت کرے گا وہ۔ تو یہ بھی دیکھیے، اعتکاف کے لیے آپ نے یہ اعمال کرنے ہیں۔ اور ہمارے اعتکاف میں جو خرابیاں ہوتی ہیں یہ سن لیں، کھانے پینے کے لیے مختلف قسم کے رنگ برنگے کھانے، افطاری کے بعد فاسٹ فوڈ اور دوست احباب کی محفلیں، گھر والے بچے سب دادے کے پاس اور نانے کے پاس اور ابا کے پاس آ رہے ہیں اور دوسرے اعتکافیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی نوجوان بیٹھ گیا اعتکاف پر تو اس کے ساتھی آ کر اس کے ساتھ گپیں لگا رہے ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں اور دیر تک بیٹھے باتیں ہو رہی۔ اللہ کے بندو، یہ اعتکاف نہیں، یہ تو آپ اپنے گھر والوں سے بھاگ کر سکون لینے مسجد آ گئے ہیں۔ اعتکاف نہ سونے کا نام ہے، نہ کھانے پینے کا نام ہے، اعتکاف تو اللہ کی عبادت کا نام ہے۔ اور بعض لوگ موبائل جوں کا توں استعمال کرتے ہیں، ان کا نیٹ بھی چلتا ہے، واٹس ایپ بھی چلتا ہے، سب کچھ چل رہا ہے ان کا موبائل پہ، اور ساری چیزیں اسی طرح، کاروبار بھی چل رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے۔ درست نہیں ہے یہ۔ اگر آپ اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو سنت طریقے کے مطابق کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس کے مطابق کیجئے۔ اس کے ساتھ اعتکاف آپ کا مکمل ہوگا اس دن جس دن عید کا چاند نظر آ جائے۔ جیسے عید کا چاند نظر آ جائے، آپ مسجد سے نکلیے اور سادگی سے اپنے گھر چلے جائیے۔ اس کے لیے اپنے گھر والوں کو فون کرنا کہ تم پھول کے ہار لے کر آؤ، گلاب کے پھولوں کے ہار لے کر آؤ، اور ساتھ ایسے لوگوں کو لے کر آنا جناب پورا پتہ چلے کہ یہ اعتکاف پر بیٹھا ہے۔ یہ تو ہم نہیں کہتے کہ یہ بندہ دکھلاوا کر رہا ہے، اللہ جانتا اس کے دل کے معاملے کو، لیکن یہ عمل درست نہیں ہے۔ تو یہ اعتکاف ایک عبادت ہے، اس کو اس طریقے پر کیجئے جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یقین مانے یہ اعتکاف پھر آپ کو روحانیت بھی دے کر جائے گا، آپ میں گہرا اثر چھوڑ کے جائے گا۔ اگر آپ اس سے ہٹ کے دوسرے طریقوں پر چلیں گے، بعض لوگوں کو سنا ہے فلاں جگہ پہ اعتکاف بیٹھنا ہے، ادھر روٹی ملتی ہے، فلاں جگہ پر اعتکاف بیٹھنا ہے، ادھر کیا ہے، اور جناب ادھر جو ہے نا وہ سوٹ بھی دیتے ہیں ساتھ، فلاں جگہ پہ اعتکاف بیٹھنا ہے، ادھر ہر رات علماء کرام آتے ہیں، فلاں جگہ پہ اعتکاف بیٹھنا ہے، ادھر اے سی نہیں بند ہوتے، 24 گھنٹے اے سی نہیں بند ہوتے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ اس بندے کی نیت کیا ہے اعتکاف سے۔ اعتکاف کرنا تو اللہ کے لیے کیجیے، اور ضرور کیجیے
میں ترغیباً آپ سے گزارش کرتا ہوں، ترغیباً گزارش کرتا ہوں کہ اعتکاف کیجیے اور لازمی کیجیے، ہر بندہ وقت نکالے، کیونکہ میرے نبی نے کبھی اعتکاف چھوڑا نہیں تھا۔ یہ بڑی اہم عبادت ہے، اور خاص طور پر جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں، جو سن شعور کے اندر ہیں، یہ اعتکاف کریں۔ کوئی بزرگ بھی ایسا نہ ہو، کوشش کرے ہر بزرگ، دنیا کے کام چلتے رہیں گے، اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیے اعتکاف کے لیے، واللہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ ان سنتوں کو اختیار کیجیے۔ چھوٹے بچے، نوجوان، پچھلے سالوں کے بارہا تجربوں سے یہی ثابت ہوا ہے کہ یہ پہلے دن، جس طرح رمضان کے پہلے روزے میں ماشاءاللہ حاضری ہوتی ہے نا، وہ مسجد کی ٹوٹیوں تک، اس کے بعد وہی رمضان چلتا لیکن حاضری غائب۔ یہ جب بچے آتے ہیں، یہ جس دن پہلا اعتکاف ہوتا ہے سارے قرآن پر بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے دوسرا دن جاتا ہے پھر موبائل پہ بیٹھ جاتے ہیں، جب تیسرا دن آتا ہے پھر ٹولیاں لگ جاتی ہیں۔ یہ ہمارا تجربہ ہر سال ایسا ہی رہا کہ ہم نے اپنے کیے تجربے پر نقصان ہی اٹھایا۔ دوسرے معتکفین، بزرگ سنجیدہ لوگوں کو بھی پریشانی بناتے رہیں یہ لوگ، چھوٹے بچے نہ ہیں۔ ایسے بچے ویسے مسجد میں آ کے بیٹھ جایا کریں سارا دن، شام کو اپنے گھر چلے جائیں، لیکن اعتکاف کے لیے ان کے لیے جگہ نہیں ہے۔ یہاں پر بیٹھیں، مسجد میں سارا دن بیٹھیں، ذکر اذکار کریں، شام کو گھر چلے جائیں، رات بھی بیٹھیں ادھر، ٹھیک ہے مسجد کھلی ہوتی ہے، بیٹھیں رات بھی، لیکن اعتکاف میں جگہ بالکل نہیں ہوگی۔ خیموں کے اندر یا ان جگہوں پر ان لوگوں کو، بچوں کو اجازت نہیں ہے داخل ہونے کی۔ تو اس لیے میں بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ عبادت ہے، یہ چھوٹنے نہ پائے۔ ہم سب کو اس میں حسرت اور اس میں کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ تو کل 20 رمضان ہے، کل جو ہے وہ غروب آفتاب سے پہلے آپ اپنی تیاری کر کے آپ تشریف لے آئیے گا۔ کوئی اتنے بڑے بیگ اور اتنے بڑے سامان لانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ساتھ سوٹ کا ایک جوڑا، بلکہ وہ بھی بچوں سے بندہ منگوا لیتا ہے۔ یہ ہے اعتکاف کے کچھ مسائل۔ اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال اس کے متعلق ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ سنت کے مطابق ان اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔